چند باتیں عرض کروں گا، اللہ کرے کہ جو میرے دل میں ایک پیغام ہے آپ تک میں پہنچا سکوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری نظر میں یہ جو طبقہ ہے، جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے، یہ بہت اہمیت ہے میری نظر میں اس کی، کیونکہ کل آپ لوگوں کے ہاتھ میں قوم کی نبضیں ہوں گی، قوم کی تقدیروں کے فیصلے کل آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ رکشے ٹیکسی والے کے ہاتھ میں قوم کی تقدیروں کے فیصلے نہیں ہوتے، ویسے تو ہوتے ہیں کراچی میں، بعض دفعہ ٹیکسی میں بٹھایا اور بندہ ہی غائب کر دیا انہوں نے، لیکن میجورٹی جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں قوم کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا ہدف صحیح ہوگا تو آپ کی طرف سے جو گائیڈنس ہوگی وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ اگر آپ ہی کو اپنے راستے کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، یہ لائٹ اگر تھوڑی سی سائڈ پہ کرتے ہیں، بہت زیادہ آنکھوں میں چوری ہے، مجھے لوگ ہی نظر نہیں آ رہے، ہاں یہ بند کر دیں۔ تو اگر آپ ہی کا ہدف متعین نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے آپ نے، تو ایسے ہے کہ جیسے ڈرائیور ہی کو نہیں پتا کہ میں نے جانا کہاں ہے، تو پیسنجر کا تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آپ جہاز میں بیٹھے، پائلٹ کو پتہ ہی نہیں کہ اڑ کے جانا کہاں ہے، تو وہ تو پھر کیا، یعنی جو بیٹھے ہوئے مسافر ہیں ان کا کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں کم سے کم بھی 17 گریڈ تو ملے گا سب کو انشاءاللہ فیوچر میں۔ تو 17 گریڈ ایک پہلی سیڑھی ہے لیڈر ہونے کی، ایک پہلی اکائی ہے۔ انبیاء کرام نے جب بھی دین کی دعوت کا کام کیا، جو لیڈر تھے قوم کے، ان پہ انبیاء نے زیادہ محنت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا اور اپنا پیغمبر بنایا تو بھیجا کس کے پاس؟ لیڈر کے پاس نا، بادشاہ کے پاس۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، آپ میرا پیغام لے کر مصر میں فلاں رکشے والا ہے، ٹیکسی والا ہے، فلاں چوکیدار ہے، اس کے پاس آپ میرا پیغام لے کے جائیں۔ ایسا ہی ہے نا، کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ۔ اچھا تھوڑا گردن ہلائیں گے، ہاں ہوں کریں گے تو مجھے لگے گا کہ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ۔ اگر میں ایسا لگے گا جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، کوئی پروگرام آ رہا ہے، تو مزہ نہیں آئے گا پھر بات کرنے کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زیادہ شور ہو، تھوڑا سا گردن کے اسٹائل سے پتہ چل جائے کہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے، بالکل ایسے بت بن کے نہ بیٹھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج سکتے تھے مصر کے کسی غریب آدمی کے پاس، کسی ایک عام آدمی کے پاس بھیج سکتے تھے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا؟ موسیٰ علیہ السلام کئی سال محنت کر کے مصر کے 4-5 لوگوں کو اسلام قبول کروا دیتے، لیکن ان کے لیے بھی اس اسلام پہ قائم رہنا بہت مشکل ہوتا۔ ہمیشہ کام ایسا کیا جاتا ہے کہ کام کم سے کم، محنت کم سے کم، اور اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہو۔ لیور کا استعمال اس لیے کرتے ہیں نا کہ وہ، ہم تو پہلے اردو میں پڑھتے تھے سائنس نا، تو قوت کا بازو جتنا لمبا ہوگا، وہ جو پلاس یا پانا وغیرہ ہے نا، تو وہ فورس اتنی کم لگے۔ اگر آپ اسکرو کھولنے کی کوشش شروع کر دیں ہاتھ سے ہی، تو ہاتھ کھل جائے گا، اسکرو نہیں کھلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ فرعون کے پاس بھیجا کہ یہ اگر انسان کا بچہ بن گیا فرعون، تو پورا مصر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ انبیاء کی محنت ہے کہ ہمیشہ قوم کے سرداروں پہ انہوں نے خاص محنت کی ہے۔ تو ہم بھی آپ کو قوم کے فیوچر کا سردار ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سردار بنائے گا، لیڈر بنائے گا، مختلف شعبوں میں جائیں گے، آپ کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کریں گے۔
تو اگر آپ ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہیں الحمدللہ، اور زیادہ ٹھیک ہو جائیں، تو میرا خیال ہے فیوچر میں جو ایک مولانا ایاز شاہ صاحب نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ یو ایس اے سے اور یو کے سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے، تو وہ جب ہی آئیں گے کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں کوشش کرنے آیا ہوں میں بھی ٹھیک ہو جاؤں اور آپ بھی ٹھیک ہو جائیں، یعنی مذاکرہ ہو جائے کہ میں اپنے لیے بھی وہ باتیں کہوں گا جو آپ سے کہوں گا، تاکہ مجھے بھی یاد دہانی ہو جائے، ہم سب ٹھیک ہو جائیں. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ٹھیک ہوں، میں کوشش کروں گا بھائی میں بھی ٹھیک ہو جاؤں، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں، لیکن ہمیں پتہ تو ہونا کہ ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہمیں تو ابھی یہی نہیں پتا کہ ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے. دیکھیں ٹھیک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سب سے پہلی جو اکائی ہے نا ٹھیک ہونے کی، جو بنیاد ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ہم کیوں ہیں اس دنیا میں. اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہے تو آپ کی دیکھیں زندگی ایک سفر ہے یا نہیں ہے؟ سفر ہے نا. ہم دنیا میں آتے ہیں، ایک ٹائم گزار کے، کراچی میں تو ہم کہتے ہیں پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں یہاں پتلی گلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہاں بھی ہوتی ہے. اچھا ہم دنیا میں آتے ہیں اور ایک ٹائم گزار کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. پتلی گلی کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے. ایک چوڑی گلی ہوتی ہے نا جہاں لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ گیٹ پہ آتے ہیں، کبھی آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو ڈاچ دے کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ ہے ہی نہیں. ہم جب دنیا میں آئے، دنیا سے جائیں گے بھی ایسے ہی، اپنے ارادے سے نہ ہم آتے ہیں نہ اپنے ارادے سے ہم جاتے ہیں. خودکشی کرنے والا تو ارادہ کر کے جاتا ہے، لیکن نارملی ہمارے ہاں لوگ اللہ کے ارادے سے ہی جا رہے ہوتے ہیں، اپنے ارادے کا اتنا دخل نہیں ہوتا اس میں. تو یہ ایک مسافر خانہ ہے، ایک سفر ہے. دیکھیں یہ ایک طے شدہ بات ہے. جس سفر میں انسان کو منزل کا نہ پتا ہونا کہ میں نے جانا کہاں ہے، اس سفر میں انسان بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. ٹرین میں آپ بیٹھے، پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے آپ نے. وہ ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا تو ملتان سے ٹرین واپس جا رہی تھی کراچی، یا لاہور سے واپس جا رہی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی ٹرین میں. میں تھوڑے سے چٹکلے سناتا رہتا ہوں آپ کو فریش کرنے کے لیے، یہ کوئی بیان کا حصہ نہیں ہے. تو لاہور میں ٹرین رکی ہے، اس کی آنکھ لگ گئی، دھل دھلا کے ٹرین واپس کراچی جانے لگی. یہ سمجھا ابھی تک لاہور ہی جا رہی ہے. تو جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے، یہ برتھ پہ سو رہا تھا، اس نے نیچے سیٹ والے سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم تو کراچی جا رہے ہیں. اس نے کہا یار سائنس کی عجیب ترقی ہے، ایک ہی ٹرین ہے، اوپر والی برتھ لاہور جا رہی ہے، نیچے والی سیٹ کراچی جا رہی ہے. اللہ کی قدرت ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان کو اس کے ہدف کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جانا کہاں ہے، تاکہ لاہور پہ اس کی آنکھ نہ لگے. پھر وہ یہ نہ کہے کہ سائنسی ترقی ہے کہ اوپر والی برتھ کہاں جا رہی ہے، لاہور جا رہی ہے، نیچے والی سیٹ کراچی جا رہی ہے. وہ تو اس طرح کی الٹی الٹی باتیں کرے گا جیسے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں. تو آپ کو آپ کے ہدف کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا. تو میں چند سوالات اکثر یونیورسٹیوں میں کرتا ہوں، انہی سوالات کو میں یہاں بھی ریپیٹ کروں گا. دیکھیے جو چیز بنی ہوتی ہے، بنائی جاتی ہے، اسے کسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، اور جو آٹومیٹیکلی خود بخود اتفاق سے وجود میں آ جائے اس کا کوئی مقصد بولیں نہیں. مثال کے طور پر اب یونیورسٹیوں نے میرے سامنے شیشے کا گلاس رکھنا ہی چھوڑ دیا ہے. مثالیں میں نے اتنی دی ہیں کہ میں گلاس توڑنے کی اکثر مثال دیتا ہوں، تو اب وہ گلاس ہی میرے سامنے ہوتا نہیں ہے. ورنہ میں اکثر گلاس اٹھا کے مثال دیتا تھا کہ دیکھیں کوئی گلاس ہے، نہیں توڑوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو گلاس بس رہنے دیں، یہ اس کو گلاس فرض کر لیتے ہیں، کوئی اتنا اہم نہیں ہے. یہ گلاس ہے، فرض کر لیں یہ گلاس ہے تھوڑی دیر کے لیے. میں بیان کر رہا ہوں، میرا ہاتھ لگے جوش میں آ کے، اور یہ وہاں میرا ہاتھ لگے اور یہ نیچے گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یہ گلاس، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب ہم نے آپ کو بیان کرنے کے لیے بلایا تھا، گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا. آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا؟ میں جواب میں کہہ سکتا ہوں میں نے توڑا نہیں ہے، غلطی سے ٹوٹ گیا ہے. ہو جاتی ہے بھائی غلطی، میری نیت نہیں تھی، بیان کرتے ہوئے ہاتھ لگا. جب گلاس پہ ہاتھ لگے گا شیشے کا گلاس وہ تو ٹوٹے گا. میں نے توڑا نہیں ہے، یہ غلطی سے ٹوٹ گیا ہے.
سینٹنس مکمل کر لیا کریں گے تو زیادہ خوشی ہوگی. تو آپ بھی خاموش ہو جائیں گے, بھائی ہو جاتا ہے, انسان ہے. لیکن یہی کام اگر میں ایسے کروں, یہ گلاس میں اٹھاؤں اور باقاعدہ آپ کو نظر آئے کہ بھائی کوئی ایسا نہیں ہے کہ باڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے ٹوٹا ہے, میں اٹھا کے اس کو زمین پہ ماروں اور توڑ دوں, تو آپ کے پروفیسر صاحب تو پوچھیں گے مفتی صاحب ہم نے آپ کو یہاں بیان کے لیے بلایا تھا, گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ توڑا نہیں ہے, خود بخود ٹوٹ گیا ہے. یہ میرا جواب معقول نہیں ہوگا. وہ کہیں گے آپ نے توڑا ہے, اس کی ریزن بتائیں. اب میں کہوں میں نے ویسے ہی توڑ دیا ہے. بھائی ویسے ہی کا کیا مطلب؟ یا تو آپ کوئی مثال سمجھانا چاہتے تھے, کچھ تو بتائیں. میں کہ نہیں ویسے ہی. تو پروفیسر صاحب کہیں گے آئندہ آپ کے بیانات پر یہاں پابندی ہے, کیونکہ آپ اگر ویسے ہی گلاس توڑ سکتے ہو تو کل کسی کا سر بھی پھوڑ سکتے ہو. ویسے ہی کیا خیال ہے؟ آپ کسی کا سر پھوڑو گے, بندہ مار دو گے, ہم پوچھیں گے کیوں توڑا سر اس کا, کیوں پھوڑا, آپ کہیں گے ویسے ہی. ویسے ہی تو پھر کچھ بھی کرتا چلا جائے آدمی. کوئی بھی سمجھدار آدمی کوئی بھی کام ویسے ہی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ایویں ہی کہتے ہیں نا, ایویں ہی نہیں کرتا. نہ ویسے ہی کرتا ہے نہ ایویں ہی کرتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے. اچھا, اب اس مثال کو ہم الٹا کر لیتے ہیں. گلاس کے 4 ٹکڑے ٹوٹے ہوئے گلاس کے نیچے پڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. میں گیا ان 4 ٹکڑوں کو اٹھا کے میں نے سمت بانڈ یا ایلفی سے یا ٹیپ سے یا کسی بھی چیز سے جوڑ کے رکھ دیا. آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ ٹوٹا ہوا گلاس تھا, کوئی بھی آتا اٹھا کے لے جاتا, ڈسٹ بن میں پھینک دیتا, آپ نے یہ گلاس جوڑا کیوں ہے؟ آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا, آپ اس کو فوکس کرتے, یہ کوئی اور کر لیتا یہ کام. اتنا ٹائم آپ نے ہمارا ویسٹ کیا, گلاس جوڑنے میں لگا دیا آپ نے. یہ گلاس آپ نے کیوں جوڑا؟ جب خود بخود ٹوٹا تھا تو میں نے یہ کہہ کے جان چھوڑائی تھی توڑا نہیں ہے بلکہ ٹوٹ گیا ہے. اب میں یہاں یہ کہہ کے جان چھڑا سکتا ہوں کہ یہ گلاس میں نے جوڑا نہیں ہے, آٹومیٹیکلی خود بخود جڑ گیا ہے. کہہ سکتا ہوں میں. اب آپ کا میرا جھگڑا ہو گیا, میں نے کہا بھائی خود بخود جوڑا, میں نے نہیں جوڑا. آپ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب یہ خود کیسے جڑ سکتا ہے؟ کہتا ہوں یار لگتا ہے آپ لوگوں نے ڈارون کی تھیوری نہیں پڑھی ہے. لگتا ہے ڈارون سائنس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, بس ایسی فنڈامنٹل اس قسم کے مولویوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے, بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں. قرآن کی, مذہب کی, معاذ اللہ نقل کفر نباشت, نبی کی کہ انسان کو کسی نے بنایا ہے, کائنات کو کسی نے بنایا ہے. آپ تھیوری پڑھیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان خود بخود بن سکتا ہے آٹومیٹیکلی. ایک سیل وجود میں آیا, کروڑوں اربوں سال میں ہوتے ہوتے پورا انسان, وسیم بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے, غفار بھائی بن گئے. یہ گلاس کیا چیز ہے بھائی؟ ہے بھائی یہ گلاس تو 2 ٹکے کی چیز نہیں ہے. اس میں تو وہ سائنس ہی نہیں ہے کہ اس کا دل دھڑکتا ہو, آنکھیں دیکھتی ہو, کان سنتے ہو, ناک سونگتی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ڈارون کی تھیوری پڑھیں, بڑی بڑی چیزیں بن گئی ہیں بھائی. گلاس بھی خود بخود بنا ہے. میں تقریر کر رہا ہوں اور میں سائنس کی کتابوں کے حوالے دینا شروع کر دوں کہ ایکچولی آپ کہیں یار یہ نہیں جڑ سکتا بھائی مفتی صاحب, یہ نہیں ہو سکتا. میں کہوں بھائی آپ کہیں اچھا کیسے ہوا ہے؟ کہوں بھائی ایسا ہوا تھا کہ کروڑوں اربوں سال, ونس اپون اے ٹائم. سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی. 1 کروڑ نہیں 2 کروڑ لگا لو, 2 کروڑ سال پہلے ہوا تھا. بھائی 2 کروڑ بھی پہلے بھی نہیں ہو سکتا, چلو 10 کروڑ, 1 ارب سال, 2 ارب سال, 50 ارب سال, 100 ارب سال. کون جا کے ماضی میں جھانک رہا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی ہوا یہ تھا ونس اپون اے ٹائم. یہ زمین جب وجود میں آئی تو یہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوا کرتے تھے, تو ہوائیں چلیں اور پھر سورج کی تپش اور اتنی زمین کا ماحول چینج ہوا کہ وہ ریت پگھل گئی. پھر ہوائیں چلیں اور پھر یوں ایک شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے, تو کچھ ٹکڑے ایسے ہوا چلی اور آپس میں ٹھپ ٹھپ کر کے جڑنا شروع ہو گئے, اور جڑتے جڑتے بالآخر وہ میز پہ ایک دھماکہ ہوا. اس کے نتیجے میں گلاس دھڑام سے آگے میز پہ رکھ لیا. ابھی تو آپ کلیپنگ کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ سچی مچی میں باتیں کر رہا ہوتا نا تو کچھ اور کر رہے ہوتے آپ بولتے مفتی صاحب کو باہر نکالو, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اور میں سائنس کے حوالے پیش کر رہا ہوتا.
ایک گلاس کا جو سسٹم ہے نا وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا ایک انسان کا جس نے گلاس کو بنایا ہے. ایک اور میں مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. آپ نے ایک کاغذ پہ ایک خوبصورت سی تصویر دیکھی. خوبصورت اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں. ایک بہترین سی آپ نے تصویر دیکھی, آنکھیں, ناک, لپس, بڑے خوبصورت ڈیزائن کا نا ایک انسان بنا ہوا ہے. بنا ہوا ہے میں نے کہا ہے, کچھ اور نے کہا میں نے. تو بالکل وسیم جیسا, معذرت کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو ٹھیک ہے نا, ایک خوبصورت انسان کا فیس بنا ہوا ہے. اب آپ چونکہ سائنس کے طالب علم تھے, اس تحقیق میں لگ گئے یار یہ بنا کیسے, اس کا مصور کہاں ہے جس نے بنایا, اتنی پینٹنگ کی ہے, اتنی خوبصورت پکچر کیسے بنی ہے. اچھا, مصور تلاش کرنے کی پوری کوشش کر لی, لیکن آپ کو مصور اس کا ملا نہیں. بہت کوشش کی آپ نے, یار کہیں سے کس نے ڈیزائن کیا اس تصویر کو, کس نے یہ پینٹنگ کی ہے. کچھ سائنسدان بیٹھے ہوئے تھے, آپ ان کے پاس گئے, بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ تصویر بنائی کس نے. اس نے کہا یار اگر پتہ نہیں چل رہا ہے کس نے بنائی ہے تو پھر ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. تو وہ ایک تھیوری مارکیٹ میں لے کر آئے. انہوں نے کہا ونس اپون اے ٹائم, ایسے ہی شروع ہوتی ہے نا کہ ہوائیں چلی تھی 3 کروڑ سال پہلے, اور کلر وجود میں آیا, ڈسٹیمپر کے ڈبے وجود میں آئے, پھر برش وجود میں آیا. او بھائی کیسے وجود میں آئے, کہہ رہے کروڑوں سال میں ہو سکتا ہے ایسا اتفاق. پھر ہوتے 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 ایک دن ایک کاغذ وجود میں آ گیا. پھر ایسے ہوا کہ جی وہ کچھ ڈبے پڑے ہوئے تھے تو ہوا چلی تو اس اسٹائل سے گرے کہ وہ یوں بکھر گئے. کروڑوں تصویروں میں سے ایک یہ نکل کے آ گئی ہے. آپ مان لو گے بھائی ایک اتفاق سے اتنی خوبصورت پینٹنگ بولیں نہیں ہوتی. اس بات کو آپ تسلیم نہیں کرتے اور اس بات کو مان لیتے ہو کہ ایسی تصویر جس میں آنکھ دیکھتی ہو, جس کے کان سنتے ہوں, جس کی ناک میں سونگھنے کی صلاحیت, جس کی زبان میں چکھنے اور بولنے کی صلاحیت, جس کی کھوپڑی میں سچی مچی کا دماغ فٹ ہو, جس میں سوچنے کی صلاحیت, خدا کی قسم کھربوں سال میں بھی یہ آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا, ناممکن ہے. میں ایسے اسکالر سے ملا ہوں جنہوں نے ڈاروین کی تھیوری بہت اچھی طرح سے پڑھی ہوئی ہے. کوئی بھی چیز جب آپ ادھوری پڑھتے ہیں نا تو نقصان دیتی ہے. ڈاروین کی تھیوری یو کے سے پڑھ کر آئے, انہوں نے ماسٹر کیا اسی میں. انہوں نے کہا ڈاروین یہ نہیں کہتا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا انسان خود بخود بنا ہے. اس کی تھیوری کا حصہ ہے یہ کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس انسان کو کسی نے نہیں بنایا, کائنات کو کسی نے نہیں بنایا, فار ایگزامپل فرض کر لیں, تو پھر یہ جو تھیوری ہے کہ بندر سے وجود میں آیا ہے یہ ذرا قیاس کے قریب ہے زیادہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی آپ یہ فرض کر لیں کہ یہ تصویر خود بخود وجود میں آئی ہے, اسے کسی مصور نے نہیں بنایا, تو ظاہر ہے پھر تو آپ مفروضے گڑیں گے نا اس کو. تو ان مفروضوں میں یہ زیادہ قریب ہے کہ یار یہ اتفاق سے ایسے رنگے ڈبے وبے اور یہ اس طرح سے برش برش ہل گئے ہوں گے. تو جو کام جس چیز کا ڈاروین کا دعویٰ نہیں تھا, ہمارے سائنس کے طلبہ ڈاروین سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے, خدا کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ آٹومیٹیکلی ہے. اور میں تو ویسے بھی کہتا ہوں ڈاروین اگر مجھے ملا, معذرت کے ساتھ آپ سے نہیں, ڈاروین سے معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بندر سے انسان بنے ہیں, ہماری دم کہاں ہے؟ ڈاروین کہتے ہیں نا دم غائب ہوئی ہے, تو ہم ڈاروین سے مطالبے کا حق رکھتے ہیں, یا تو ہمیں دم دو یا دم کے پیسے چاہیے. سیدھی سی بات ہے نا. ہم کہتے ہیں دم, خیر یہ تو ایک مزاح کی بات تھی, لیکن جو تصویر جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو, کانوں میں سننے کی طاقت نہ ہو, وہ خود بخود نہیں بن سکتی. وہ تصویر جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت, زبان میں بولنے کی طاقت, کروڑوں اربوں کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. سب سے پہلے یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے, جس کو قرآن نے کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا خود سے بنے ہو آٹومیٹیکلی یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ یہ اللہ نے قرآن میں ہم سے سوال کیا ہے. دیکھیں قرآن آپ کے نظریات کو درست کرنے کی کتاب ہے, کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کتاب ہے. بہت سارے ٹاپک ایسے ہیں جو قرآن کے ہیں, وہ سائنس کے ٹاپک نہیں ہیں.
سائنس اس کو نہیں چھیڑتی. سائنس کے اپنا ایک میدان ہے, لیکن ہر چیز میں ہمیں سائنس سے گائیڈنس نہیں ملتی. بہت سارے اہم زندگی کے سوالات ایسے ہیں جس میں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, پیغمبروں کی ضرورت ہے. تو ایک ایتھیسٹ میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ جو ہم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینا اسلام میں ناپسندیدہ ہے, جائز تو ہے لیکن بہتر ہے کہ بیٹھ کے پئیں, تو اس کی کیا سائنسی لاجک ہے, کھڑے ہو کے پینے میں کیا نقصان ہے؟ تو وہ اس بیس پہ انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا نا کہ اسلام خام خام میں کہہ رہے کہ بیٹھ کے پیو, بیٹھ کے کھاؤ. میں نے کہا مجھے ایک بابو میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے میرے آفس میں, میں نے ان سے کہا آپ یہ کپڑے پہن کے کیوں بیٹھے ہیں, اس کی کوئی سائنسی لاجک ہے بھائی؟ اگر آپ یہ کپڑے نہ پہنے اور ٹیمپریچر بھی صحیح ہو تو سائنس تو کہتی ہے کوئی باڈی کو نقصان, میڈیکل سائنس تو یہی کہتی ہے نا. ہاں جب سردی ہو پھر ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ پہنے. میں نے کہا آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہر مسئلے کا حل کس میں ہے, سائنس. میں نے کہا لباس کا تعلق تہذیب سے ہے, اور تہذیب یہ ٹاپک ہے مذہب کا, یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. آپ نکاح کریں یا زنا کریں یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, یہ کس کا ٹاپک ہے, یہ مذہب کا ٹاپک ہے. آپ کے فیملی ریلیشن کو, خاندانی نظام کو بچانے کے لیے مذہب نے زنا پر پابندی لگائی ہے, سائنسدانوں نے زنا پر پابندی نہیں لگائی. آپ کے کلچر کو بچانے کے لیے, تہذیب کو بچانے کے لیے مذہب نے شراب پہ پابندی لگائی ہے, سائنسدانوں نے شراب پہ پابندی نہیں لگائی ہے. آپ کی تہذیب کو, انسانیت کو بچانے کے لیے نشے پر مذہب نے پابندی لگائی ہے, سائنسدانوں نے پابندی. ڈاکٹر تو کہے گا اتنی پی سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں پی سکتے, پھر وہ اپنی مثال دے گا میں بھی اتنی پیتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں پیتا میں. تو یہ بات آپ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں کہ سائنس آپ کو گائیڈ کرے گی, ہر جگہ گائیڈ نہیں کرے گی. بہت سی جگہوں پر آپ کو مذہب کی ضرورت ہے, مذہب کے بغیر آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. تو پہلا سوال یہ کلیئر ہوا کہ ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہم کو بنایا گیا. اب بنانے والے نے ہمیں, یہاں ایک ایتھیسٹ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا. اس سوال کو میں اسکپ کر رہا ہوں, بعد میں آپ کو سوال جواب کا موقع دوں گا, میں اس میں کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیے گا. تو یہ ہمارے بیان کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کوشچن آنسر کا بھی ایک سیشن ہوگا, آپ کو ابھی سے سوال جمع کر لیں آپ لوگ. تو پہلا تو یہ کانسیپٹ کلیئر کریں, ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہمیں بنایا گیا ہے. جو چیز بنائی جاتی ہے, میں نے کہا تھا گلاس آٹومیٹیکلی ٹوٹ گیا تو ریزن پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم بھی ایسے ہی وجود میں آ گئے ہوتے خود بخود, جو ایک دھماکہ ہوا, ٹھیک ہے وہ دھماکہ سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے, ممکن ہے کائنات کی ابتدا دھماکے سے ہی ہوئی ہو, لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں شب برات کا پٹاخہ خود نہیں پھٹتا, اتنا بڑا دھماکہ آٹومیٹیکلی کیسے ہو گیا کہ پوری کائنات بن کے وجود میں آ گئی. کبھی ایسا ہوا ملتان میں شب برات کے پٹاخے ہوتے ہیں, یہاں پہ کراچی میں تو بہت ہوتے ہیں, تو کبھی خود بخود پھٹا پڑ, تو کوئی آٹو پہ کر کے چلا گیا ہو تو پھٹ جائے گا, لیکن وہ بھی تو کوئی بندہ کر کے جائے گا نا اس کو. تو ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہمیں کسی نے بنایا. اب میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی بناتا ہے تو اس سے ریزن پوچھی جاتی ہے آپ نے یہ کام کیوں کیا. تو اللہ سے بھی پوچھا جائے گا نا کہ اللہ تو نے یہ کائنات کیوں بنائی. اگر اللہ جواب میں کہ ایویں ویسے ہی, تو میں نے کہہ دیا تھا گلاس میں نے ایویں جوڑ دیا, تو آپ مجھے سننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اللہ جو اتنی بڑی ذات ہے وہ حکمت سے خالی ہو سکتا ہے, وہ ذات, وہ حکمت سے خالی ذات ہو سکتی ہے کہ آپ اس سے پوچھ لیں کیوں بنایا, وہ کہے ویسے ہی. وہ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے اس کائنات کو, آسمانوں اور زمینوں کو ایویں نہیں بنایا, ویسے ہی نہیں بنایا. اس سوال کا جواب گورے کے پاس نہیں ہے, ہم نے ویسے ہی نہیں بنایا. کوئی مقصد ہے, اے اللہ وہ مقصد کیا ہے, کیوں بنایا. پوری کائنات کا مقصد قرآن نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے. 25واں پارہ ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. بڑی زبردست بلاغت والی آیت ہے یہ. جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمینوں میں ہے, کافی تھا نا اتنا کہہ دینا. اللہ نے کہا جمیعاً, تمام کا تمام, لکم میں نے بنایا ہے اے انسان تمہارے لیے. پوری کائنات کا مقصد اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دیا کہ
اے ٹو زیڈ کائنات کا ہر ذرہ میرے اور آپ کے لیے بنا ہے, میری اور آپ کی خدمت کے لیے, ہماری تسخیر کے لیے بنا ہے. کہ ہم اس کو مسخر کہتے ہیں, کسی کو قابو میں کر لینا. جیسے جنگل میں شیر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسے اشارہ کر کے لے آئیں, اس کو مسخر کرنا پڑتا ہے نا, پاورفل ہے. آپ بے ہوشی کے انجیکشن لگاتے ہیں اس کو, یا کسی طرح جال میں پھنساتے ہیں. ایک پاورفل چیز کو جب کنٹرول میں لیا جاتا ہے تو ایسی اس عمل کو عربی میں تسخیر کہتے ہیں, تسخیر. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ کائنات میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان اس کو مسخر کرے, یعنی اس کو کنٹرول میں لے کے اپنی خدمت میں لگائے انسان اس کو. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انسان کی زمینوں پہ بھی حکومت, آسمانوں پہ بھی حکومت, اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے, آگے جاتا ہی چلا جا رہا ہے. سمندروں کی تہ میں گھس گیا, نیچے پیٹرول نکال لیا اس نے, اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچ گیا. کہاں کہاں نہیں جا رہا, اور کن کن چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر رہا انسان. تو یہ ہمیں کس نے اجازت دی ہے اس کی؟ یہ اللہ نے اجازت دی. ایک ایتھیسٹ نے کہا کہ تم لوگ مسلمان بقرعید میں جانور ذبح کر کے گوشت کھاتے ہو, ظلم کرتے ہو جانوروں پر. میں نے کہا ہم تو ظلم, اگر اس کو ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں نا, ہمارے پاس تو ایک دلیل ہے کہ ہمیں جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں اس نے اجازت دی ہے, کہ اس نے کہا کہ یہ جانور تمہاری خدمت کے لیے, کھا بھی سکتے ہو. آپ کس بیس پہ گوشت کھاتے ہو بھائی؟ آپ بھی اتفاق سے بنے اور گائے بھی اتفاق سے بنی, کیا خیال ہے؟ جب تو اس کو بھی اتنا ہی زندہ رہنے کا حق ہے جتنا آپ کو حق ہے. آپ کس بیس پہ اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو؟ تو اس کائنات کا مقصد اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کیا, یہ ساری کائنات میری اور آپ کی خدمت کے لیے. یہی وجہ ہے کہ سائنس کا یہ ٹاپک ہے, اس کائنات کو کس طرح سے ہم مسخر کریں اور اپنی خدمت میں لگائیں اس کو. یہاں تک اسلام اور سائنس ایک دوسرے سے اتفاق. اب دیکھیں سینٹنس مکمل ہی نہیں کر رہے, نہیں کرتے, نہیں کرتے ہیں. یہاں تک تو سب متفق ہیں کہ بھئی یہ کائنات کس کی خدمت کرے گی؟ انسانوں. تو مذہب میں اور سائنس میں یہاں کوئی اختلاف, گورے میں اور مسلمانوں میں یہاں کوئی اختلاف نہیں. وہ بھی فشنگ کرتے ہیں. اب کوئی گورے سے جا کے پوچھے یار تم اس مچھلی کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ ایک طرف تم نے اس پوری ورک شاپ کروائی کہ دھوکہ دینا اچھا کام نہیں ہے, بری چیز ہے, آپ جو زبان میں جو دل میں وہی زبان پہ. تو آپ یہ مچھلی کو کانٹا لگا کے آپ نے جھینگا لگا دیا, اور مچھلی تو سمجھ رہی ہے میرے لیے باربیکیو کا انتظام کر دیا, اور جناب وہ بڑی لہلاتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ بھئی اب تو انسان میری خدمت کر رہا ہے, اور ادھر چک ماری اور آپ نے کانٹا اس کے جبڑوں میں اور ایسے کھینچ کے. یہ تو اس سے بدترین دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن گورے سے پوچھیں وہ کہیں گے بھائی یہ جانور ہے, ہم انسان ہیں, اس کو ہم جس طرح سے چاہیں کھائیں. مسلمان اسکالرز بھی یہی کہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ فش ہے آپ کی خدمت کے لیے, آپ نکالو, پکاؤ, کھاؤ اس کو. تو پوری کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ ہمارے لیے. مسئلہ سارا پتہ ہے کیا ہے؟ آگے جو ایک گڑبڑ شروع ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جب پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے خدا نے بنائی ہے تو انسان کو بھی کوئی ٹاسک دیا ہے. یہاں مذہبی لوگ اور جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں ان کے راستے الگ ہونا شروع ہو جاتے. وہ کہتے ہیں ہم پیڑے کھانے کے لیے ہیں, ہمارے ذمے کوئی کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے پیڑے کھانا, اس کائنات سے فائدہ اٹھانا. جس نے کائنات کو بنایا اس نے ہمارے ذمے کوئی کام نہیں لگایا, ہم پیڑے کھائیں گے. پیڑے کھانا سمجھتے ہیں جیسے آپ جنگل میں یا کہیں تفریح کے لیے نکلے نا, تو ہوتا یہ ہے کہ مختلف کام ایک دوسرے کے ذمے لگائے جاتے ہیں. بھائی تم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ گے, بھائی تم چولہا جلاؤ گے, تم آگ کا انتظام کرو, تم کہیں سے آلو پیاز ٹماٹر کا انتظام کرو, ہاں بھائی تو گوشت بنا یار جلدی سے, وہ چکن بنانا ہے, کچھ بھی بنانا ہے. اور سب کے ذمے کام لگائے. ایک آدمی ایسا ہے جس کے ذمے جب بھی کام لگایا جائے وہ کام نہیں لے, کہہ رہا ہے یار میں یہ پیاز تو میں کاٹ ہی نہیں سکتا, میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اب بھائی تو آلو کاٹ لے, کہہ رہا ہے یار آلو کاٹنا مجھے آتا نہیں ہے. بھائی تو جنگل سے لکڑیاں لے یار میرے ہاتھوں میں کانٹے چبھتے ہیں, مجھے یہ تجربہ نہیں ہے. بھائی تو یہ کر لے, بھائی تو وہ کر لے, ہر کام میں کہتا ہے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب دسترخوان لگتا ہے تو سب سے پہلے کھانا کھانے کے لیے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے تو پیڑے کھانے کے لیے آئے کہ